نحمدُ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ایک الہام ہے جس کا عنوان ہے سفر ظاہر سفر باطن، اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ اور یہ وہ الہام ہے، اگر کوئی ناقص العقل اس کو اگر پڑھے یا سنے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس کی گمراہی کی وجہ اس کے کم عقلی ہے، کم علمی ہے۔ اور اگر کوئی کسی پیر کامل کی صحبت میں بیٹھا ہے، صحبت سے فیضیاب ہوا ہے اور پیر کامل کی تعلیمات اس کو ملی ہیں، تو وہ بہکے گا نہیں بلکہ مہک جائے گا۔ تو یہ جو الہام ہے مہکنے کے لیے ہی ہے اور صاحب سمجھ کے لیے ہے اور راہ تصوف میں چلنے والوں کے لیے ہے، یہ عام الہام نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے، اور وہ عام لوگ اس کو سنے بھی نہ، اس کو میں صرف خاص جو طریقہ سے وابستہ ہے یہ ان کے لیے ہے۔ یہ الہام میں اللہ تعالیٰ غوث اعظم سے فرماتا ہے، اے غوث اعظم، جو باطن میں میری طرف سفر سے محروم رہا، میں اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، اور اس کو میری طرف سے اور کچھ نہیں دیا جاتا بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعے دوری دی جائے۔ یہ الہام ہے، اور سب میں بہترین شرح اگر اس الہام کی کسی نے کیا ہے تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ اے غوث اعظم، جو باطن میں میرے سفر سے محروم رہتا ہے، یعنی جو کوئی میرے لیے اپنے آپ میں سفر نہیں کرتا، اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں، میں اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جو اپنے آپ میں ذکر و فکر کے مراقبے سے اور مجاہدہ و توجہ سے باطن کے اندر نہیں جاتا، وہ اس آیت کو نہیں سمجھتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ کی آیت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو اپنی روح میں رب العالمین کی تجلی ہرگز نہیں دیکھتا اور اپنے دل میں مجھ کو نہیں پاتا، اس کو میں سفر ظاہر میں مبتلا کرتا ہوں۔ نیز یہ کہ جو سفر باطن اختیار نہیں کرتا، جو سفر باطن اختیار نہیں کرتا وہ دور رہتا ہے، اور دور رہنے والا فضول بھٹکنے والا ہے۔ یعنی نماز و تسبیح اور زہد و تقوی میں جس کا تعلق جسم یا ڈھانچے سے ہے وہ ظاہری عمل ہے، اور جس کا روح سے تعلق ہے وہ باطنی عمل ہے۔ اس نماز سے جاہلوں کی نماز مراد ہے جو رکوع و سجود کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس تسبیح سے مراد ہے جو زبان کو ہلا ہلا کر کرتے ہیں، جو اپنے زہد کو پسے پردہ دے دیتے ہیں اور تقوی میں غیر خدا کو لے آتے ہیں۔ تمہیں خبر ہے کہ نماز کیا ہے، تسبیح و زہد کیا ہے، اور تقوی کس سے کیا جاتا ہے؟ عاشقوں کی نماز اپنے وجود کو عدم کرنا ہے، اور جاہلوں کی نماز رکوع و سجدہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز عشق میں کیسا رکوع کہاں سجدہ، یہاں تو مومن و ترس یہود یکساں، یہاں نہ صورت موسیٰ نہ صورت عیسیٰ، فرعون سے نہ نمرود سے کوئی نقصان، جمال یار سے ہٹ کر کہیں جو قبلہ بنا، تو ایسے قبلے کو الفت نے کر دیا نہاں۔
تو جانتا ہے کہ نماز مستوں کو عاشق وہ مشتاق اور پر آتش بناتی ہے، جس کو وہ بے رکوع و سجود ادا کرتے ہیں، کسی وقت ایسی نماز سے خالی نہیں رہتے۔ آیت شریفہ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ ہمیشہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، سے مراد یہی نماز وصال و اتصال ہے۔ خدا کا راستہ نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں، نہ دریا میں، نہ آگ میں، خدا عز و جل کی راہ جانوں کے اندر ہے۔ اپنے اندر سفر کرنا چاہیے تاکہ وصال حق ہو جائے۔ مجھے یہاں پہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خادہ دل کے مکینوں میں۔ یہاں پہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ جان میں ہر آدمی کی راز پناہ ہے خدا، کفر کی تاریکیوں اور نور ایما ہے خدا، ہے یہ ظاہر و باطن اس کی قدرت کا ظہور، اپنے اندر دیکھ لے تو آشکارا اور چھپا، بت کدے میں بیٹھ جاؤ بت پرستی بھی کروں، کوئی مل جائے اگر گراہک تو بیچوں اتقاء۔ جب سفر کرنے والا اپنے سفر باطن میں سفر کرتا ہے تو دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، دل سے گم ہو کر میرے کہتا ہے میں تو ساتھ ہوں، وہوا معکم عینکم، جان میں بستا ہے تو مسعود کے دل میں بھی ہے، وفی انفسکم، جس نے اپنے باطن میں نہ دیکھا بموجب آیت شریفہ کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے باطن میں نہیں دیکھتا وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھتا ہے، یعنی پیر و مرشد حسینی اور محمد میں بھی نہیں دیکھتا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آخرت میں نہ دیکھنے کے یہ معنی ہے جب اس کا دیکھنا کئی طریقوں اور کئی راستوں کا ہے تو وہ راستہ بھٹکا ہوا کا یہی مطلب ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو اپنی روح میں اس کو نہیں دیکھتا اس کو بھی محمد نہیں دیکھتے۔ اس روح سے وہ روح مراد ہے جو جسم کے اندر ہے نہ جسم کے باہر۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر یا اس میں خدا اپنے حکم سے روح کو ڈالتا ہے۔ یہ روح اعظم ہے جو دنیا میں عاشقوں پر تجلی کرتی ہے تاکہ انس و آرام حاصل ہو، جو کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی جمال خدا ہے کہ حسن تیرا اور ہزاروں صورتیں، اور ہر صورت میں دیداری نہیں، بے شبہ ہر ذرہ ذرہ میں ہے یار، ہر جمال نو میں رخساری نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جس کا یہاں دنیا میں کوئی ہمراز نہیں، اس دنیا میں بھی اس کا کوئی ہمراز نہیں۔ ہائے بغیر دیکھے ہوئے کوئی اس کو کیوں کر پہچانے اور کیوں کر دوستی کرے گا، سب لوگ سن کر ہی عاشق ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا میں کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جس نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس سے محبت کی ہو۔ تقدس تعالیٰ نے اس کو ایک خاص وقت میں محمد حسین گیسو دراز عاشق سرفراز سے ملاقات فرمائی اور کہا کہ ایک بار اس راہ میں بیٹھ جا، اب میں اس راہ گزر میں اچھے عیش کی نہایت خوشبو والی سانس لے رہا ہوں۔ آنکھ متوالی ہے میں سے ہونٹ میں مستی بھری، مست وہ بے خبر ہوشیار کی آنکھوں میں ہے۔ یہ یگانیت کا مقام ہے، بیگانگی کا نہیں ہے۔ بولنے والی زبان سے اس کا بیان کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر شرح جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ الہام اور اس کی شرح جو کم علم کم عقل لوگ ہیں وہ اس کی تہ کو نہیں پا سکتے، اس کے رموز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے رموز کو سمجھنے کے لیے، اس الہام کو جاننے کے لیے پیر کامل کی سمجھ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اسی لیے تصوف کی کئی ایسی تعلیمات ہے جو پیر کامل سے وابستہ نہیں ہوئے، انہوں نے جب اس تصوف کی تعلیمات کو سنا ہے تو وہ اہل تصوف کو گمراہ کہتے ہیں
کیونکہ ان کی خود کی سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، جبکہ ظاہری معنی پہ اتنا یعنی اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے ہیں. تو اب سوچو باطنی معنی کا کیا عالم ہوگا. اب ظاہری معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجتہدین کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو آپ سمجھیے آپ کہ اس کے باطنی معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو باطنی معنی کون سمجھا سکتا ہے؟ تو وہ مرشد کامل سمجھا سکتے ہیں، وہ عارف باللہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ تو علماء کرام سے ہم کو سمجھنا ہوگا. ایک عام فہم جو ہے آدمی بھی جو ہے عام فہم جو رکھتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. تو باطنی معنی کو سمجھنے کے لیے سوچیے کتنی یعنی ضرورت پڑے گی پیر کامل کی. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادر ذات ولی ہے، ماں پیٹ ولی ہیں. آپ عالم ارواح میں جو ہے حضور سیدنا غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عالم ارواح میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ معراج شریف میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنا کندھے مبارک کو پیش فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک حضور سیدنا غوث پاک کے کندھے مبارک پر جو ہے نقش فرمایا، اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد وہ نقش جو ہے لوگوں نے جو ہے مشاہدہ فرمایا. تو ایسے جید ولی، ایسے ولی کامل، ایسے اکابر ولی کو بھی جو ہے جب پیر کامل کی ضرورت پڑ گئی، جب پیر کامل کی ضرورت ہے تو سوچئے ہم جیسے کم علم ناواقفوں کو کتنی ضرورت ہوگی. ہر قدم پہ جو ہے پیر کامل کی رشد و ہدایت کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس الہام کو جو ہے اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں سمجھنے کے لیے جو ہے بیٹھے اور با ادب جو ہے ان کے بارگاہ میں دو زانو ہو کر جو ہے اس الہام کے بارے میں پوچھیں، اور جو ہے اپنے پیر کامل سے اس الہام کے بارے میں اور مستفیض ہو، جو اس کے اور باطنی معنی وہ جو نورانی معنی ہوں گے وہ سمجھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.